وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم وصل عليه. بس ٹھیک ہے. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم اور بے پایاں عنایت ہم سب پہ یہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام اور بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ماہ رمضان، ماہ صیام، ٹھیک ہے آواز. اچھا، ایک گلاس پانی تو لے آؤ. پانی ایک گلاس. اعوذ باللہ من الشیطان. ماہ صیام رب تعالی کی ایک ایسی کمال نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں.
یعنی اگر مس ہو جائے، چلا جائے، رہ جائے تو بعد میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی کمی پوری کرے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتاتے آپ کہ میرا بڑا نفع ہوتا، مجھے بڑا فائدہ ہوتا، کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو امامہ علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزے رکھا کر، روزوں کی پابندی کیا کر، علیک بالصوم، روزے رکھنے کی عادت بنا لے، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کیونکہ روزے والا عمل وہ عمل ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، لم یقضہ صوم الدہر وان صامہ، اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنے کے لیے اگر یہ ساری عمر روزے رکھتا پھرے تو پھر بھی رمضان کے اس روزے کی قضا نہیں ہو سکے۔ اتنا عظیم قسم کا یہ عمل ہے۔ الحمدللہ۔ میں آج یہی کوشش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی آمد سے پہلے کچھ بطور تربیت اور تعلیم اور تیاری کے چند باتیں عرض کروں تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ آپ نے میری باتیں غور سے سننی، عمل کے جذبے سے سننی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو اپنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کا مہینہ، پہلے یہاں سے شروع کریں، رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے؟ عبادات تو پھر بعد میں۔ اللہ 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 اللہ، میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں دوستوں کو رمضان کہ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے 12واں ہے، 11 اس کے علاوہ ہے، یہ 12واں ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کی مثال سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی ہے۔ 11 بیٹے ایک طرف، 12واں یوسف علیہ السلام ایک طرف، یہ 11 مل کے بھی یوسف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو فضل، جو احسان، جو انعام، جو اکرام، جو اعزاز، جو شان، جو درجہ، جو مرتبہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، پیغمبر یعقوب علیہ السلام بھی اس کی گواہی دیتے تھے جب وہ اپنے خواب بچپن میں اپنے باپ یعقوب کو سناتا تھا نا،
کہ آج میں نے یہ دیکھا، آج یہ دیکھا، آج میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے، اور پیغمبر کہتے تھے کذالک یجتبیک ربک، تیرے رب نے تجھے چن لیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمتیں ساری اٹھا کے تیرے اوپر انڈیل دے گا، تو بڑے مان والا میرا بیٹا ہے۔ اپنے خواب بھائیوں کو نہ بتایا کر، کہیں یہ حسد نہ کر دے، تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو سال کے 11 مہینے ایک طرف اور رمضان 12واں ایک طرف، جس طرح سال کے 11 مہینے وہ 11 بھائی مل کر بھی یوسف کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ 11 مہینے مل کر بھی رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح وہ 12واں یوسف اپنے باپ کو بڑا پیارا تھا، بیٹے خود کہتے تھے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یہی ہر وقت ان کی جھولی میں، اسی سے ہر وقت پیار، اسی سے ہر وقت قرابتیں، محبتیں، لطافتیں، نزاکتیں۔ میں کہتا ہوں یہاں بھی اسی طرح ہے، سال کے 11 مہینوں سے اللہ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا رمضان المبارک سے کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ کون سا ہے؟ جو مسجد حرام میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، حالانکہ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے نا، ساری مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر، لیکن خاص بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ نسبت اس کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ ورنہ گھر تو سارے اللہ کے ہیں، یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ نسبت کی عظمت ظاہر ہو، جلال مقام ظاہر کرنے کے لیے۔ تو مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اسے خاص طور پہ اللہ کا مہینہ اسی لیے کہا گیا، جس طرح سب مسجدوں میں سے مقام بیت اللہ کا زیادہ ہے، اسی طرح سارے مہینوں میں مقام رمضان کا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کو اس سے بڑی محبت اس مہینے سے۔ اللہ اللہ، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، مغفرتوں کے اعلان کر دیے۔ اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طرح 11 بھائیوں کے قصور 12ویں یوسف کی وجہ سے معاف ہوئے تھے، جب راز کھلے اور وہ گر پڑے شرمندگی کرتے ہوئے کہ ہم نے تو تجھے بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، لیکن میرے رب نے، ہمارے رب نے تو تجھے تخت پہ بٹھا دیا ہے، تو ہمیں معاف کرنا۔ ڈر گئے کہ کہیں اب بدلہ نہ لے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم جاؤ، میں بدلے نہیں لیتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جس طرح 11 مہینوں 11 بھائیوں کے قصوروں کو 12ویں نے معاف کر دیا تھا، اسی طرح تمہارے 11 مہینوں کے گناہوں کی معافی کا سبب یہ 12واں رمضان بن جائے، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے۔ اس لیے یہ بڑا عظمت والا مہینہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو، رمضان سے ایک دن پہلے، آمد رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم
اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آنے والا ہے، بلکہ فرمایا وہ اپنا سایہ تمہارے اوپر ڈالنے والا ہے۔ جس طرح ایک سائبان اپنی چھاؤں میں نیچے بیٹھے ہوں کو لے لیتا ہے، اسی طرح رمضان آئے گا تو اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے لے گا۔ یا ایھا الناس، او لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے تمہارے اوپر، اپنے پر رحمت کے پھیلا رہا ہے تم پر، اپنی رحمت کے دامن میں لے رہا ہے تمہیں۔ شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ عظمت اس کی کتنی بڑی ہے یہیں سے اندازہ کر لیجئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن جیسا اپنا کلام نازل فرمایا تھا۔ قرآن کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ قرآن جس رات میں اترے وہ رات راتوں کی سردار، جس زبان میں اترے وہ زبان زبانوں کی سردار، جو فرشتہ اتارے وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار، جن شہروں میں اترے قرآن وہ شہر شہروں کے سردار، اور جس نبی پہ قرآن اترے وہ نبی نبیوں کا سردار، اور جس مہینے میں قرآن اترے وہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار۔ یہ نسبت قرآن ہے، جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مہینے اور دن اور جگہیں اور زبانیں اور فرشتے اونچے ہو سکتے ہیں قرآن کی نسبت سے، تو اور میں نہیں اونچے ہو سکتے؟ ہم بھی اگر اپنی نسبت قرآن سے قائم کریں ہمیں بھی اللہ بڑا مقام دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ہے حدیث، میرے نبی کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو گراتا بھی ہے اور اسی قرآن کی عظمت دل میں بٹھانے کی وجہ سے لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے۔ یہ اگر پستی کا سبب بنتا ہے تو عروج کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو اس کی توہین کرے، اس کا ادب نہ کرے، اس کی عظمت دل میں نہ بٹھائے، وہ پستی میں چلا جائے، اور جو اس کی عظمتوں کو سینوں میں بٹھائے اللہ اسے بلندیوں کے تاج پہنا دے۔ رمضان عظمت والا، سبحان اللہ، مبارکن، برکتوں والا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں رمضان میں۔ ایک نیکی کرو تو نفل کرو تو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب۔ کتنے انوارات، اعزازات اللہ نے اس مہینے میں رکھے ہیں، سبحان اللہ، احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ فرمایا اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت الہی ہے، اس کے دوسرے 10 دن مغفرت الہی ہے، اس کے آخری 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ یعنی ہر طریقے کے بندے، ہر طبیعت کے بندے، ہر مزاج کے بندے اللہ مغفرت کرتا ہے اس مہینے میں۔ جو جتنا گناہگار، خطا کار یا سیاہ کار یا بدکار ہو، یہ مہینہ اس بندے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا پیغام لے کے آ جائے۔ تو یہ آ رہا ہے، اب بالکل ایک دن رہا کہ 2، اب آیا اور اپنی رحمتوں کے سائے ہم پہ پھیلا رہا ہے۔
بس ہم نے کیا کرنا ہے، اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے، ذرا توجہ کیجئے، مختصر سا وقت ہے، میں جلدی جلدی کچھ عبادات رمضان آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی عبادت رمضان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک نمبر اس نے کم کر، ایک نمبر صرف، اللہ اکبر۔ یہ آیت میں نے سورۃ البقرہ کی پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تمہیں روزے کا کہا، یوں تو نہیں کہا یا ایھا الناس لوگو روزے رکھو، ایمان کا درمیان میں ذکر کیوں کیا؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والا ایمان، یہ ایمان صرف عقیدے نہیں بناتا، اگر یہ ایمان دل میں ہو تو یہ ایمان اتنی پاور رکھتا ہے کہ یہ ایمان تمہارے عملی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے، یہ تمہارے عملوں کو بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ چار لفظ ہی تو نہیں تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر تو گویا تم نے میری محبت کی قسم اٹھائی تھی، اور تم نے کہا تھا بس اب جیسے تو کہے گا میری زندگی ویسے گزرے گی۔ لا الہ، اب میرے لیے الہ بھی تو، اب میرے لیے معبود بھی تو ہے، اب میرے لیے حاکم بھی تو ہے، اب میرا مقصود بھی تو ہے، مطلوب بھی تو ہے، اول آخر بھی تو ہے، ظاہر باطن بھی تو ہے، ماوا ملجا بھی تو ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ در حقیقت اللہ کی محبت کا وعدہ ہے کہ اب میری زندگی تیرے اصولوں پہ گزرے گی، تیرے احکامات پہ گزرے گی، اس لیے لا الہ الا اللہ والے ایمان کا حوالہ دے کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور وہ لوگوں جنہوں نے میری محبت کی قسم اٹھائی تھی، اور جنہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تیری مان کے چلیں گے، اور جنہوں نے مجھ سے اقرار کیا تھا کہ جینا مرنا تیرے نام پہ کریں گے، اب آؤ نہ میں تم سے ایک وعدہ لے کر پھر عمل دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا، یعنی تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم کتنے پکے ہو اپنے وعدے میں، اقرار میں، میثاق میں، عہد میں۔ آؤ میں تم سے کوئی بڑی بات نہیں بلکہ صبح سے شام کی پابندی لگوانا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاؤ، صبح سے شام تک میرے احکام کی پابندی کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم کرتے ہو تو پتہ چل جائے گا کہ تم ایمان میں سچے ہو، تم نے میری محبت کا جو دعویٰ کیا تھا اس میں تم پکے ہو، لیکن اگر تم لا الہ الا اللہ کا دعوی محبت تو کرو لیکن دعوی محبت پہ عمل نہ کر کے دکھاؤ تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا دعویٰ محض دعویٰ رہ گیا، تم سچے نہیں، تم جھوٹے محب ہو میرے، کیونکہ سچا محب تو وہی ہوتا ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے، سچا محب اپنے محبوب کی بات جو نہ مانے اس کا دعوی محبت تو فراڈ ہے۔ بیٹا ماں سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے کہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے پیار بڑا ہے مجھ سے، تو میری امی ہے، بڑی پیاری ہے، لاڈ کرے، لیکن ماں کوئی کام کہے تو انکار کرے، یہ سچا ہے؟
ہم کہے لا الہ الا اللہ، جینا مرنا تیرے نام پہ، وہ کہے پھر روزے رکھ، یہ کہے یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، وہ کہے تراویح پڑھ، یہ کہے جی میں تھک جاتا ہوں، وہ کہے صبح سے شام کی پابندی ہے، کوئی مارنا تھوڑا ہے تجھے، کوئی مرتا بھی کب ہے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر، بلکہ اللہ نے پچھلی امتوں کا حوالہ دے دیا، مت کے کسی کے دل میں ڈر رو کہ پتہ نہیں صبح سے شام تک کھانے پینے کی پابندی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ کہتے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزری امتیں ان پہ بھی یہ پابندی تھی، انہوں نے رکھے لیکن مرے کوئی نہیں، انہوں نے رکھا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے رکھا کسی مصیبت میں بھی نہیں پڑے، انہوں نے رکھا اور کسی وبال میں بھی نہیں پڑے۔ جس طرح پہلے تجربہ کر چکے ہیں ان کا تجربہ تمہیں بتاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، رکھو رکھو رکھو، نقصان کوئی نہیں ہوتا بلکہ الٹا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ جی وہ کون سا فائدہ ہے جو روزے کے نتیجے میں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، فائدہ تقوی والا، بولو سارے فائدہ کون سا؟ یہ لفظ سارے بولو، فائدہ کون سا؟ تقوی والا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ میری بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، صرف 2-4 منٹ میں ختم کر کے اگلی بات کروں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ سنیے، یہ مقصد ہے روزے کا، یہ ہدف ہے روزے کا، یہ ٹارگٹ ہے روزے کا، یہ دل میں لے کر روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ دل میں نہ رکھا تو مقصد روزہ پورا نہیں ہوگا، اور اگر یہ ٹارگٹ نہ پورا ہوا تو رب کعبہ کی قسم تیرے میرے بھوکا پیاسے رہنے کی پھر اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ روزہ بھوک پیاس پہ مارنے کے لیے نہیں رکھوایا، روزہ رکھوا کر تو کوئی مقصد حاصل کرنا ہے۔ اللہ جی وہ کون سا مقصد ہے تیرا؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں، روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں، تہجدیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، تسبیحاں پھیرنے کا نام بھی تقوی نہیں، تہجدیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، صدقے کرنے کا نام بھی تقوی نہیں، نفلیں پڑھنے کا نام بھی تقوی نہیں، دعائیں مانگنے کا نام بھی تقوی نہیں، اسی طرح بڑے بڑے خیرات کے کام کرنے کا نام بھی تقوی نہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بولیں گے ذرا مجھے تسلی ہو جائے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے۔ یہ عادت تمہارے اندر ڈالنا چاہتا ہوں روزے رکھوا کر، کیونکہ میں نے حلال سے روکا ہے، کھانا پینا حلال ہے، اور میں نے پابندی لگائی تاکہ عادت پیدا ہو جائے رکنے کی، کیونکہ بھوک ہو اور روزہ یاد نہ ہو تو روٹی اٹھائی ہے اور کھانے ہی لگا ہے کہ کسی نے ہلا دیا، او میاں روزہ تیرا، اب یہ کھا لے گا یا رکھ دے گا؟ پانی پینے لگا، کسی نے یاد دلا دیا، اب یہ پیے گا یا رکھ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ بچ جائے گا؟ بس یہی مقصد ہے، یہ حلال سے رکنے کی جو عادت پیدا ہو جاتی ہے تمہارے اندر، صبح سے شام تک بار بار ایسے موقع آ جاتے ہیں لیکن تم کھاتے پیتے نہیں بلکہ اللہ کی پابندی کا لحاظ کر جاتے ہو۔ بس یہی مقصد ہے میرا، جس طرح تم نے کھانے پینے سے بچنے کی عادت پیدا کی ہے، اسی طرح میرا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کے آنکھ سے حرام دیکھنے کی اور اس سے بچنے
کی عادت پیدا ہو جائے، روزہ رکھے تو زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، غیبت سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، چغلی سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، دھوکہ دینے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، فراڈ کرنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، خیانت کرنے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کانوں سے گناہ اور موسیقی اور میوزک اور گانے سننے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، ہاتھوں کے غلط جگہ پہ لگانے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، پیر سے چل کے گندی محفل پہ جانے کی بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، کیونکہ عادت تو بنی ہوئی ہے فلانے وقت میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں چیز دیکھتا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں، فلانی سوچ سوچتا ہوں، وہ ٹائم آئے گا تو اندر سے بھڑکے گی خواہش کے اب کر کے وہی وقت آ گیا، اب کر کے وہی موقع آ گیا، تو اس وقت یہ اپنے آپ کو روکے گا کہ اب نہیں کرنا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ بس انہی عادتوں سے اگر بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، تو یہ بچنے کی عادت جس میں پیدا ہو گئی، اس بندے کو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور جس کو یہ عادت پیدا نہیں ہوئی پورے 30 دن روزے رکھ کر بھی گناہوں سے بچنے کی، اس کے پلے میں ثواب کوئی نہیں، اس کے پلے میں صرف بھوک اور پیاس ہے۔ یہ سمجھ لو، روزہ صرف صبح تو لے کے شام تک بھوکے رہن دا نام، یہ کوئی عادت پیدا کروائی جا رہی ہے تم سے گناہوں سے بچنے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن سے نکالی ہے۔ تقویٰ کہتے ہی بچنے کو ہے، حدیث سے نکالی ہے، میرے نبی کریم نے تو کھول کے بیان کر دیا اور فرمایا من لم یدع قول الزور، روزہ رکھ کے بھی جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنے سے، غلط کام کرنے سے، گناہ سے جو بندہ باز نہ آئے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بھوکا پیاسا رکھنا تو تیرا مقصد تھا ہی نہیں، مقصد تو تھا گناہوں سے بچوانا۔ سبحان اللہ، یہ ہے روزے کا مقصد۔ یعنی یہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کب آپ کو یہ سمجھ آئے، یہ پہلے روزے سے پہلے ہی سمجھ آ جائے کہ صبح جب سحری کرنی ہے تو شام تک صرف اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو کھانے پینے سے صرف پرہیز نہیں کروانی، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان پہ بھی پابندیاں لگانی ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، پیروں کا بھی روزہ رکھنا ہے، دل کا بھی روزہ رکھنا۔ اگر یہ روزے نہ رکھے تو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گیا نا مقصد روزہ کا؟ سمجھ آ گیا؟ ایک عبادت ہے رمضان کی تراویح۔ تراویح کتنی پڑھنی ہوتی ہیں؟ بولو 20۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے جماعت کروائی تو کتنے کی رکعت جماعت کروائی؟ 20 کی جماعت کروائی، حدیث میں موجود ہے، 20 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ 8 اور 20 کا جو چکر ہے، کچھ کہتے ہیں 8 پڑھیں اور کچھ کہتے ہیں 20 پڑھیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، اگر اللہ کے ہاں، ہمارے ہاں تو اختلاف ہو گیا نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیا نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاں یہ ہوئی 20 بروز محشر جب آپ کا فیصلہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کی تعداد ہو 20 اور آپ پڑھتے رہے 8، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے کہ نہیں پکڑے جائیں گے؟ یعنی آپ 8 پڑھتے ہیں نا تو اس میں 20 نہیں آتی، لیکن آپ 20 پڑھتے ہیں تو اس میں 8۔ اگر اللہ کے ہاں یہ 8 ہیں تو 20 پڑھنے والوں کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ ان کی 8 اس میں آ گئی، لیکن اگر اللہ کے ہاں یہ 20 ہیں تو 8 پڑھنے والوں کی تو 20 کوئی نہیں ہوئی۔ تو احتیاط کس میں ہے کہ کتنی پڑھی جائے؟
مت سمجھو کہ یہ عام نفلی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، ان 12 سنتوں کا جو مقام اور درجہ ہے اور ان کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے، وہی گناہ تراویح کے چھوڑنے کا ہے۔ جو تراویح چھوڑتا ہے وہ یوں سمجھے میں نے فجر کی 2 سنتیں چھوڑ دی ہیں پہلے والی، جتنا وہ گناہ ہے اتنا گناہ ہے۔ اور فجر کی 2 سنتوں کے متعلق پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں پڑھو، ضرور پڑھو، اگرچہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند ڈالیں، یعنی کسی ایسی حالت میں ہو تو رونتا ہے تمہارا جسم تو روند لو اپنے آپ کو، لیکن فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا۔ جس کی یہ رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ تو لٹ گیا، اس کا دنیا آخرت مال متاع سب لٹ گیا۔ اتنی اہمیت ہے ان سنتوں کی، جو ان کی ہے وہی تراویح کی۔ ہم کہتے ہیں یہ جناب اچھا لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ تھک رہے ہیں، تھکاوٹ، لمبی نماز۔ ایک میری بات سنو، کہیں تمہارے دل میں بیٹھ جائے، میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا، ایک بات کرتا ہوں تراویح کے متعلق۔ اللہ جو قیامت والے پوچھے، او میرا بندہ تو بازار گیا تھا، صبح سے شام تک دکانداری کی تھی، تھک گیا تھا، تو ڈیوٹی پہ گیا تھا، صبح سے شام تک آفس میں ڈیوٹی کی، تھک گیا تھا، تو نے دھیاڑی کی، شام کو تھک گیا تھا، تو شاپنگ کے لیے گیا، بیوی بچوں کے ساتھ شام کو آیا، تھک گیا تھا، تو سفر پہ گیا، تھک گیا۔ اور تھکاوٹوں والے بڑے عمل دنیا کے تو ہیں تیرے نام اعمال میں، لیکن کبھی مجھے کوئی ایک موقع یا عمل نامے میں سے ایک عمل وہ نکال کے بتا کہ جس عمل کے کرتے کرتے تو تھک گیا ہو۔ کوئی ایسی نیکی تو بتا، کوئی ایسی عبادت تو بتا کہ جس نے تجھے تھکا دیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ تھکاوٹ والی نیکی اللہ کے دربار میں اگر بندہ پیش کرے گا تو تراویح والی پیش کرے گا۔ کوئی ایسی نیکیاں بھی تو اپنے نام اعمال میں رکھو جو اس زمرے میں آئے کہ یہ کرتے کرتے اتنی تیری عبادت کی کہ میں تھک گیا۔ دنیا کے لیے تو ہم تھکتے ہیں، تو تھکاوٹ ہو تو پھر بھی کھڑے رہنا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ تھکاوٹ والی نیکی بھی تو ہونی چاہیے نا میرے نام اعمال۔ ہمارے یہاں بڑی جذباتی قوم ہے، اللہ سے محبت جذبات میں، رسول اللہ سے محبت جذبات میں، قرآن سے محبت جذبات میں، مسجد سے محبت جذبات میں۔ کوئی ادنا سی بے ادبی گستاخی کا کہیں پتہ چلے یہ جناب آستینے چڑھا کے مجاہد اور غازی بننے کے لیے ڈنڈے لے کے باہر نکل آتے ہیں۔ کسی کی جرت ایسے کیسے ہوئی ہے کہ اس نے بات کر دی اللہ پہ، نبی پہ، صحابہ پہ، قرآن پہ؟ ٹھیک ہے جذبہ ہونا چاہیے، لیکن انہیں انے واہ نہیں کہ باہر نکلو اور کسی کو مار دو۔ یوں اندھیر نگری ہے، کوئی اصول ہی کوئی نہیں، جذباتی قوم۔ یہ جس اللہ کے نام پہ مرنا مٹنا سعادت سمجھتے ہیں، جس رسول اور جس قرآن اور جن صحابہ کے نام پہ مرنے مٹنے کو شہادت سمجھتے ہیں، اسی اللہ، اسی رسول، اسی قرآن کے احکامات کی پرواہ اللہ مانتا ہے، اس کے لیے جذبات میں آتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا۔ رسول اللہ سے جذبات میں آتا ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتا۔ قرآن کے متعلق جذبات میں آتا ہے، 70 سال کی عمر گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتا۔ جذبات ہر معاملے میں، اور جذبات تو عارضی ہوتے ہیں، وہ تو بڑی جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو یہ جذباتی قوم مسجدیں بھر دیتی ہے، رمضان آتا ہے تو یہ جذباتی قوم پہلے 2-4 روزے رکھ لیتی ہے، رمضان آتا ہے تو یہ جذباتی قوم تلاوت قرآن 2-4 دن کر لیتی ہے، رمضان آتا ہے تو یہ جذباتی قوم تراویح پہ پہلے دن صفیں بھر دیتی ہے، لیکن دوسرے دن تھوڑے ہو گئے، تیسرے دن اور تھوڑے ہو گئے، 4-5 دن ہفتے میں صفیں خالی ہو گئی، وہی عشاء کے نمازی کھڑے ہیں تراویحوں میں، وہی جناب دل میں کوئی دین کا درد
درد رکھنے والے وہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہی تہجد پڑھ رہے ہیں، وہی روزے رکھ رہے ہیں۔ باقی جذباتی قوم جذبات ختم کر کے ہفتے میں فارغ ہو گئی، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بندے عباد الرحمن وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے میری آیتوں پر، وہ میرے حکموں کی اہمیت مانتے ہیں، وہ میرے حکموں کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ میرے حکموں کی فضیلت کو جانتے ہیں، پھر اس اہمیت اور فضیلت کو دل میں بٹھاتے ہیں، سوچ اور سمجھ سے اچھے طریقے سے وہ بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ اور جو اعمال مستقل مزاجی سے نہیں کرتے، جذباتی ہو کے 2-4 دنوں میں فارغ ہو جاتے ہیں، ایسے بندے رحمان کے بندے نہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ کے عمل نہیں کرتے، وہ پورے شعور کے ساتھ عمل کرتے۔ جو شعور رکھے گا تو 2-4 دن نہیں، پوری تراویح پڑھے گا، 30 دن، پورے 29 دن پڑھے گا۔ جو شعور کے ساتھ آئے گا تو پورے روزے رکھے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا سوچ سمجھ اور دل میں ایک اہمیت لے کر وہ 1-2 دن نہیں پورا مہینہ تلاوت کرے گا۔ جو شعور کے ساتھ آئے گا ہر دن تہجد پڑھے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا روزانہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روئے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا وہ روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا وہ رمضان کا احترام کرے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا وہ پورا رمضان ادب کرے گا، جو شعور کے ساتھ آئے گا وہ پورا رمضان تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم شعور کے ساتھ نہیں آتے، ہم جذبات میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان آ رہا ہے۔ آج کے دن جمعے کے اس خطبے میں میں نے صرف آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اسے جذبات میں ضائع، اس کی اہمیت سمجھو۔ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک جو بندہ چھوڑے ساری زندگی پھر روزے رکھتے رہے تو ان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تراویح بڑی اہمیت، قرآن بڑی اہمیت۔ بہرحال میں آگے جمعوں پہ بھی آپ کو سمجھاتا رہوں گا، فی الحال 2-4 منٹ میری بات سنیں ایک اور مسئلے سے۔ ناراض تو نہ تھی ویسو کہ نہیں، ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی۔ اللہ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا فرمان ہے لا تجعلوا قبری عیدا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ۔ کیوں لعنت؟ آپ تو رحمت والے پیغمبر ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ تو رحمت کا منبع ہیں، آپ تو رحمت کا مصدر ہیں، آپ تو رحمت کا ماخذ ہیں، آپ تو رحمت کا مرکز ہیں۔ آپ لعنتیں کیوں کرتے ہیں یہودیوں عیسائیوں پر؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میلے گاہ بنا لیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جم گھٹے کر لیے تھے، اور میں اپنی امت کو منع کر کے جا رہا ہوں، خبردار میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، خبردار میری قبر پہ آ کے اس طریقے کے ہجوم یا رش نہ کر لینا۔ آج ہماری قوم کن خرافات میں پڑ گئی ہے، جس طریقے سے ہندو کرتے تھے یہ انہی کو دیکھ دیکھ کے جناب اب اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ عرس مناتے ہیں، میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، رش کرتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں اور بچے بھی آ جاتے ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، اختلاط بھی ہوتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط گپ شپ
طرف بھی ہوتی ہے، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی ہوتا ہے، چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں، دیوے جلا کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، وہاں منتیں بھی مانی جاتی ہیں، وہاں شرک بھی کیا جاتا ہے، وہاں بوسے بھی لیے جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ ہاتھ لگا کے چوما بھی جاتا ہے، وہاں جناب ان کے متعلق یہ غلط افعال جن سے میرے نبی کریم نے منع کر دیا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علیہ۔ میرے نبی کریم نے فرمایا قبروں کو پکا کرنا منع ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کو پکا نہ کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جا کے مجاور بن کے نہ بیٹھو، نہا ان یقعد علیہ، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا، قبروں کو ہاتھ لگا کے چومنے سے بھی منع کر دیا، بوسے لینے سے بھی منع کر دیا، میلے ٹھیلے لگانے سے بھی منع کر دیا، وہاں جا کے سارے شرکیہ افعال سے بھی منع کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں پہ چراغ جلاتے ہیں۔ میں ذمہ وار ہوں، میں دکھاؤں گا حدیث۔ اللہ کی لعنت ہو جو قبروں پر، بولتے کیوں نہیں ہو، چراغ جلاتے ہیں۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، شب برات کے موقع پر، محرم کے موقع پر، عرسوں کے موقع پر وہاں جا کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ چراغ طرح کے پیچھے چراغ ہاں ہوتا ہے، ایک نہیں، چراغاں یہ میلے ٹھیلے میرے نبی کی سنت منائے حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کا اگر کوئی بزرگ ہے جس نے دین پہنچایا آپ تک، اگر انہوں نے دین پہنچایا آپ کے علاقے میں، تو اس کا یہی حق ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو وہاں جا کے نچواؤ، اس کا یہی حق ہے کہ وہاں جا کے مرد اور عورت سرے عام اللہ کے حکموں کو پامال کرے۔ تم یہی ان کو اجر اور صلہ دیتے ہو کہ انہوں نے تم تک دین پہنچایا، اور تم ڈھول لے کے ان کی قبر پہ پہنچ گئے۔ اے ڈھول کتھوں جائز ہے، اے تو دسو۔ چلو باقی مسئلے تو اختلاف ہے، تو ویسے تو اختلاف نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا تو اختلاف کہاں سے آیا؟ ہمارا نوجوان جاتا ہے میلے میں، ہماری خواتین جاتی ہیں میلے میں، کیا ثواب سمجھ کر برکتوں سی دلیلیں دیتے ہیں جی نبی علیہ السلام شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے ہر سال، یہ دلیل ارس دی۔ سبحان اللہ۔ تو جو جا کے تم کرتے ہو، معاذ اللہ، میرے نبی کے متعلق یہ سوچا جا سکتا ہے؟ میرے نبی اگر جاتے تھے تو ان کی سنت تو جایا کر، کون منع کرتا ہے؟ جایا کر۔ لیکن یہ جو تو نے تاریخیں مقرر کر دی ہیں، یہ جو تو نے وہاں پہ شیطان نچوا دیا ہے، یہ جو تم نے وہاں قوالی کے نام پہ ثواب کمانا چاہا ہے، ایک ہی میں جائز ہے۔ ڈھول تے ثواب ملتا، تم اندر بے شک قرآن پڑھتے رہو لیکن اوپر ڈھول لگاؤ، ثواب مل سی کے گناہ؟ نہ بے ادبی کرو۔ نوجوانوں کو کہتا ہوں، نہ میلوں اور شور شرابے اور عیش پرستی کے نام پہ ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ جہاں گناہ کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہو۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی قبروں کو تو اللہ نور سے بھر دے، وہ تو اللہ کے ولی تھے جنہوں نے دین آپ تک پہنچایا۔ اولیاء اللہ، ان کی تو بڑی عظمت ہے، ان کی تو بڑی شان ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، وہ تو ہمارے محسن ہے، ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ان علاقوں میں دین کا چراغ جلایا، لیکن جرم ہمارا ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں جو کام شیطانی کام۔ سارے شاہ پرنو انتظار ہے، میلہ کدا لگ سے، کمال ہی ہو گئی یار۔ اولیاء اللہ کی عظمت برحق، انہیں ان کی عظمتوں کو سینوں میں رکھو، ان کی عظمت نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں، کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے کوئی بغض رکھے گا تو اللہ اس بندے کو بھی پیارا نہیں بنائے گا۔
دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے پیارے ہیں تو تم ان سے محبت رکھو، لیکن عقیدت میں آ کر حد کراس نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ قیس بن سعد، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ ہیرا گیا ہوا تھا کوفے کے علاقے میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے وہاں سوچا کہ اگر یہ سرداروں کو سجدہ کرتے تو ہمارا سردار تو سب سے اونچی سرکار ہے صلی اللہ ہو، تو پھر ہم کریں گے، تو میں آیا ہوں یا رسول اللہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کا سجدہ، سنو حدیث سنو، تو پھر ہمیں بھی آپ کا کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے قیس بن سعد سے پوچھا یہ مجھے بتا، لو مررتا بقبری، اگر میری وفات کے بعد تو میری قبر سے گزرے تو تم میری قبر کا سجدہ کرے گا؟ قیس بن سعد کہنے لگے لا لا یا رسول اللہ، آپ کی قبر کا سجدہ تو نہیں، سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر زندگی میں میری موت کے بعد میری قبر کا سجدہ کرنا اگر جائز نہیں تو زندگی میں بھی میرا سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر میرے نبی کی قبر کا سجدہ جائز نہیں تو کسی اور کی قبر پہ ماتھا ٹھیکنا جائز ہو سکتا ہے؟ ثابت بن ضحاک، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے نظر مانی ہے کہ بوانا ایک جگہ ہے، وہاں جا کے میں اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا، اس بوانا شہر میں، اس جگہ پر جہاں جا کے نظر پوری کرنی ہے، وہاں کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا؟ بتایا گیا نہیں جی کوئی ایسا نہیں۔ دوسرا سوال میرے نبی نے کیا، ہل کان فیہا عید من اعیادہم، وہاں کوئی میلہ یا عرس تو نہیں لگتا ان کا؟ وہاں ان کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ فرمایا گیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اب جاؤ نظر پوری کرو، میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر وہاں شرکیہ کام کیا جاتا ہے تو شرکیہ کام جہاں پہ ہو وہاں اللہ کی عبادت کرنی بھی جائز نہیں، کیونکہ شک پہ ویسی کہ یہ اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے یا قبر کا ہو رہا ہے، یہ نظر نیاز اللہ کی دی جا رہی ہے یا مزار والے کی دی۔ جہاں پہ شرکیہ کام ہو رہا ہو وہاں جب اللہ کی عبادت کرنی جائز نہیں تو اناندی کرنی کی میں جائز ہو؟ یہ حدیثیں ہیں، میں کہاں لے جائیں ان کو؟ سمجھ آ گیا یہ میلے کا مسئلہ بھی آپ کو؟ اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ نصیب